آج کی تقریر بھی ہماری اولیاء کرام کی فضیلتوں اور کرامتوں کے ارد گرد رہے گی۔ اس میں کچھ سوالوں کے جوابات بھی ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے آپ نے حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں سماعت کی۔ مکمل ان کے فضائل کو بیان کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جن کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اور صوفیہ جن کے فضائل و مناقب بیان نہ کر سکے، ہم اور آپ ان کے فضائل و مناقب کیا بیان کر سکتے ہیں؟ امام اہل سنت نے اسی لیے تو کہا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یعنی کہ اللہ کے جو مقدس اور برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے، حضور غوث پاک کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اولیاء کرام بارگاہ غوث پاک سے ہی فیض حاصل کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو جو قدموں کو چومتے ہیں وہ سر کا مرتبہ کیا جانے۔ یہ اولیاء کرام کے حوالے سے امام اہل سنت نے کہا ہم ان کا ذکر کر کے، ان کا تذکرہ کر کے، ان کی باتیں کر کے صرف اور صرف اپنا بھلا کرتے ہیں، یا اپنا بھلا ہو اسی غرض سے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں صالحین کا تذکرہ ہو، جہاں ایمان والوں کی باتیں ہو، اولیاء کرام کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں سننے اور سنانے والوں پر کرم فرماتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اولیاء کرام کے فضائل و مناقب بیان ہوتے رہیں گے، اور اہل ایمان یعنی ایمان والے اپنی پریشانیوں میں اللہ کے ولیوں کا واسطہ اور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بات کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، ادھر دیکھیں میری طرف، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بات کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ جو ہم رب کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا واسطہ اور وسیلہ لگا کر اللہ سے مانگتے ہیں، اس بات کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ اس بات کے منکر ہیں، اعتراض کرتے ہیں اس بات پر، اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے مانگنے، ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا آج کل کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام کے زمانے سے اور انبیاء کے جو قریبی لوگ تھے، یہ ان کے زمانے سے سلسلہ چلتا آیا ہے، اور انہی سے ہم نے سبق حاصل کیا، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ رب کا فرمان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، دینداری اختیار کرو، حرام کاموں سے، گناہ کبیرہ سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور پھر اپنی بخشش کے لیے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اور رب فرما رہا ہے کہ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کے؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے اللہ کے اولیاء کرام ہی ہیں۔
دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات، سنت و مستحبات، یہ سارے جو اعمال ہم کرتے ہیں، اہل ایمان کو جن باتوں کا حکم دیا گیا، بے شک یہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں تک یہ میسج پہنچایا، یہ پیغام دیا کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ادائیگی پوری کرو، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، رمضان کے روزے ہیں رکھو، حج فرض ہو گیا ہے حج کرو۔ ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ خود یہ پیغام دے رہا ہے، جن کے سر سجدے میں جھکے ہوئے ہیں ذرا قیام میں کیجئے سروں کو، ہاں جی ہاں ادھر دیکھیے، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب سوئے گا کوئی بھی نہیں، سمجھ گئے؟ اب سوئیں گے تو میں بھی یہاں پر پھر بستر لگوا لیتا ہوں اپنا، 1 بجے سے 2 بجے تک ہم سب لوگ مل کر سوتے ہیں، 2 بجے نماز ادا کریں گے۔ بہرحال مزاحیہ طور پر یہ بات تھی۔ تو ہم کہاں پر تھے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں کرنا، ہی پڑھنا ہی ہوگی، روزے سال کے 1 مہینہ ہے رمضان میں، زکوٰۃ چنندہ لوگوں پر، حج بھی جو طاقت رکھتے ہیں مالی طور پر جسمانی طور پر یہ ان کے لیے ہے۔ یہ سب تو کرنا ہی ہے آپ کو، لیکن آگے اور بھی ایک بات کا اللہ نے حکم دیا، آگے ایک بات کا اللہ نے اور بھی حکم فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ رب خود فرما رہا ہے صرف نمازوں پر گھمنڈ مت کرو، روزوں پر صرف گھمنڈ مت کرو، زکوٰۃ کے صرف بھروسے پر نہ رہو، اپنے حج پر غرور مت کرو، ان تمام اعمال صالحہ کے بچاؤ کے لیے، سمجھ رہے نا آپ حضرات، چاہتے ہو کہ یہ اعمال تمہارے محفوظ رہیں، بچے رہیں، ضائع نہ ہونے پائے، ہے نا، برباد نہ ہونے پائے، ان سارے اعمال کی حفاظت کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان ہے تو اعمال ہے، ایمان اگر ہے تب جو اعمال آپ کر رہے ہیں وہ پہنچتے ہیں رب کی بارگاہ تک، ایمان ہی اگر نہیں ہے تو سب معاملہ دیکھا۔ تو ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انبیاء کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، میرے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ رب فرما رہا ہے۔ بات سمجھ لیں نا آپ حضرات، بندے کہتے ہیں ضرورت کیا ہے، رب کہتا ہے ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے اعمال کا حکم دے دیا رب نے، اگر یہ کافی ہوتا، یہی اگر کافی ہو جاتا کہ اعمال ہی اگر کافی ہو جاتے تو یہ نہ کہا جاتا کہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کہا ہے رب نے فرمایا ہے، اگر وجہ تو ہوگی نا، بھلائی ہوگی نا بندوں کی، سمجھ رہے نا آپ باتوں کو؟ تو بولیں سبحان اللہ، لگنا چاہیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو بولتے جائیں۔
ہاں بھلائی ہے بندوں کی اس میں، تبھی تو رب نے حکم فرمایا. اور کس سے فرمایا؟ کس سے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بےمانوں سے نہیں کہا کہ ولیوں کے ساتھ جاؤ، بےمانوں سے نہیں کہا کہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں سے رب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو جنہیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے وہ مومن، جنہیں لگتا ہے ضرورت نہیں ہے تو رب نے بےمانوں سے کہا ہی کب؟ بےمانوں کو تو کہا ہی نہیں، رب نے فرمایا اے ایمان والو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، عبادتیں پوری کرو، معاف کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، لیکن ان سب عبادتوں کی مقبولیت کے لیے اور اپنے ایمان کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے کیا کرو؟ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا میں بندہ ظالموں سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے، جہاں لگتا ہے کہ فلانے سے مجھے نقصان ہے، ایک اصول ہے نا بندے کی ذہنیت کو دیکھو آپ. دنیا میں ہم دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے، دنیا کے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طاقتور کے ساتھ میں رابطہ ہو جائے، کانٹیکٹ ہو جائے. ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے آنے والے خطروں سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، ظالموں سے بچنے کے لیے، کفار و مشرکین سے بچنے کے لیے، جانی اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ یار کسی بڑے کے ساتھ میں رابطہ کر لو، مصیبت کے وقت کام آئے گا. یہی کرتے ہیں نا لوگ، یہی کرتے ہیں نا. ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی عہدیدار کے ساتھ میں تعلق بنا لو، سیاست میں جس کا نام ہے اس سے تعلق بنا لو، گاؤں میں جو بڑا ہے اس سے رابطہ کر لو، دوستی کر لو، اشتراکی کر لو. اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہاں کسی بڑے کے ساتھ میں آپ کا نام جڑا ہوا ہے نا تو چھوٹے موٹے جو گلی کے گنڈے رہتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں یار اس پہ ہاتھ مت ڈالو، فلانے کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے. یہی ہوتا ہے نا، ہاتھ مت ڈالو اس پر. بڑے کے ساتھ میں رابطہ ہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، عہدیدار کے ساتھ رابطہ ہے، حاکم کے ساتھ رابطہ ہے، تھانے دار کے ساتھ رابطہ ہے. اور لوگ کرتے بھی یہی ہے. کسی کمزور کو اگر کوئی گلی کا بدماش ڈرانے کے لیے آئے تو وہ کیا کہتا پتہ ہے؟ معمولی مت سمجھ، ایک کمزور مت سمجھ مجھ کو، اچھے اچھوں کے ساتھ میں میرا رشتہ ناتا ہے، اچھے میرے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. کمزور مت سمجھ، مجبور مت سمجھ، بے سہارا مت سمجھ، اچھے اچھوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے. تو وہ جو بدماش رہتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں چھوڑو یار کہاں اس کے منہ لگیں، ہے نا، کہیں پھنسا دے گا. یہی ہوتا ہے نا. ہاں یہ دنیا میں ہمارا معاملہ ہوتا ہے، دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی اسٹرانگ کے ساتھ، کسی طاقتور کے ساتھ رشتہ بنا لے تاکہ بچ جائے فتنہ خوروں کے فتنہ سے. اللہ اللہ، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے. چاہتے ہو اگر کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے شر سے تمہارا ایمان بچ جائے، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے فتنے سے، اس کے جال سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کی سازشوں سے تمہارے امان بچ جائے. چاہتے ہو اگر کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن، جو خدا کا دشمن، نبیوں کا دشمن، جو صالحین کا دشمن، اولیاء کا دشمن، جو ایمان والوں کا دشمن ہے، چاہتے ہو اگر اس سے تم محفوظ ہو جاؤ، اپنا ایمان بچا کر لے کر چلے جاؤ دنیا سے، اپنے اعمال بچا کر لے
دنیا سے, کمایا بہت کچھ, لیکن بچا نہیں سکے تو فائدہ کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بات سمجھاؤں, اور سمجھ میں آئے تو بولتے جایا کریں آپ حضرات, ہے نا. کمایا بہت کچھ, بچا کر نہیں لے گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا حاصل کیا؟ ننگا تھا ننگا ہی چلا گیا. یہی کہتے ہیں نا لوگ. آپ نے بہت اعمال کرا لیے, بہت اعمال کرا لیے آپ نے, لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بچا نہیں سکے. بچا نہیں سکے. جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, ایمان والوں کا دشمن, رب نے تمہیں خبردار کیا اس کے فتنے سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے رب نے خبردار کیا, بچو اس سے. اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا, بچو اس سے. یہ نوح کی قوم کو پانی میں غرق کرنے کا, ڈبو دینے کا ذریعہ بنا, بچو اس سے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن رہا, فرعون کو ان کے خلاف کیا. یہ ابراہیم کا دشمن رہا, کا نمرود کا خلاف کیا. یہ محمد عربی کا دشمن, ابو جہل کو ان کے خلاف کیا. یہ ایمان والوں کا دشمن ہے, یہ کہیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا. بچو اس سے, رب تمہیں حکم فرما رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ بندوق سے تو کام چلے گا نہیں کہ چلو گولی مار دیں گے, آ گیا سامنے آ گیا تو, ہے نا. نہ تلوار سے اس کا کچھ بگڑنے والا ہے. بہادر تو ایسا ہے کہ اچھے اچھے بہادروں کا پتا پانی کر دے, اور علم بھی ایسا کہ بڑے بڑے عالموں کو جو ہے وہ گمراہ کر کے چھوڑ دے. علم اتنا کہ اچھے اچھوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دے, اتنا علم. اور بہادر ایسا کہ اچھے اچھے بہادروں کو پانی پانی کر کے رکھ دے. تو نہ تمہاری بندوق چلے, نہ تمہارا تیر و تلوار چلے, نہ تمہارے اعمال چلے, تو کس چیز سے تم اس کو ڈراؤ گے؟ کیا ہے تمہارے پاس اس سے بچنے کے لیے؟ ساری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو شروع سے لے کر ابھی تک پچھلے 20 منٹ سے, تو کیا ہے تمہارے پاس بچنے کے لیے؟ خلاصہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. رب نے تمہیں فرمایا میرے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ, ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ, شہداء کے ساتھ ہو جاؤ, صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. چیلنج کر کے آیا تھا, ہر جگہ جاؤں گا, مسجد کے دروازے پر بیٹھوں گا, نماز کی حالت میں گمراہ کروں گا, عبادت کا گھمنڈ دلاؤں گا عبادت گزاروں کو. اچھے اچھوں کو اس نے, اچھے اچھوں کو برباد کیا اس نے, ہے نا. تو اس سے بچاؤ کے لیے رب نے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا, یہ کرم ہے اس کا. بے یار نہیں چھوڑا, یہ کرم ہے اس کا. ہاں, حضرت آدم علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ میں ایک شیطان بھی جنم لیتا ہے. حضرت آدم کی اولاد جو بچہ دنیا میں آتا ہے ایک شیطان بھی جنم لیتا ہے اس کے ساتھ. اور رب سے کہا تھا اس نے, مجھے پاور دے, مجھے اختیار دے, آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہوں, مجھے اختیار دے کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں. تو جانتے ہو کتنی چھوٹ ملی ہے اس کو. سوئے رہے تو سوئے ہی رہ جاؤ گے, جاگتے رہو. امام فرماتے, امام اہل سنت, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدوی کالی ہے, اور سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, جاگو. امام اہل سنت فرماتے ہیں حضرت آدم سے یا آدم کی اولاد سے مقابلے کے لیے چھوٹ دی گئی اسے. کتنی چھوٹ دی جانتے ہو, کتنی چھوٹ ملی. ہمارے آقا فرماتے ہیں ہر انسان کے بچے کے ساتھ ایک شیطان بھی دنیا میں آتا ہے. ہاں, اور رب نے اسے چھوٹ دی کہ جا, تجھ سے جو بنے وہ کر, تجھ سے جو بنے وہ کر, اپنے لشکر کے ساتھ, پیدل کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ, اور پورے اوزار و ہتھیار کے ساتھ جا, آدم اور آدم کی اولاد پر حملہ آور ہو جا. چھوٹ ہے تجھے, اختیار ہے تجھے, جا ان پر حملہ کر.
اور وعدہ کیا تھا اس نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ یہ رب کو چیلنج کیا اس نے، جس نے رب کو چیلنج کیا ہو، جو قدرتوں کا مالک ہے، اچھے اچھے مالک جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، اس کی کبریائی کا ڈنکا جو ہے ساری کائنات میں بجتا ہے، اسے میں چیلنج کر رہا ہے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، تھوڑے سے بچ جائیں گے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ الا عبادک کا، اٹھاؤ قرآن مجید فرقان حمید کا 23واں پارہ اور دیکھو یہ آیت، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو اخلاص والے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، جنہیں تم نے نبوت عطا فرمائی، بولتے جاؤ، جنہیں تم نے رسالت عطا فرمائی، جنہیں تم نے ولایت عطا فرمائی، جو شہادت جنہیں تم نے عطا فرمائی، جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہوں گے، جو کرامتوں کے مالک ہوں گے، جو عظمتوں کے مالک ہوں گے، وہ کہتا ہے سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا، یہی بچیں گے، صرف یہی صرف بچ جائیں گے۔ تو جو بچے ہوئے ہیں رب کے کرم سے، رب کی عطا سے، رب کی نوازشوں سے جو بچے ہوئے ہیں، اس کے شر سے، ابلیس کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ رب چاہتا ہے بھولے بھالے سنی ہو، رب چاہتا ہے ایمان والو، رب چاہتا ہے مصطفیٰ کریم پر مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گانے والوں، رب چاہتا ہے کہ درود و سلام کی میلاد کی محفلیں سجانے والوں، رب چاہتا ہے کہ اس کے کرم سے جو بچے ہوئے ہیں نا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، حال و خیشانی صحیح ہے تو کریمہ تیرا ہمارے پاس ہونا چاہیے بولنے کے لیے، اے رب بد ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، غدار نہیں ہوں، وفادار ہوں تیرے حبیب کا، اور اسی نسبت کے صدقے میں بچا مجھے ابلیس کے شر سے، ہونا چاہیے تمہارے پاس بولنے کے لیے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، رب چاہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے دامن سے جڑ جاؤ، بڑوں کے صدقے تم چھوٹوں پر گرفت کرم فرمائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابھی سمجھاتا ہوں ایک واقعے سے، اور کیسے وہ بچاتا ہے۔ سرکار پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں غرق ہے، اور مجاہدے کی کیفیت ہے، رب کو منا رہے ہیں، اس مقام پر فائز ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا، ہاں نہیں کھایا، خضر کو اللہ نے بھیجا، جاؤ کھلاؤ میرے بندے کو۔ حضرت خضر پہنچے، کھا، رب فرماتا کھا، کہتے ہیں جب تک وہ خود نہیں کہے گا نہیں کھاؤں گا۔ ہاں، تو حاطف غیبی سے آواز آتی، دل پر جو ہے الہام ہوتا ہے، میسج آتا ہے رب کی طرف سے، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، حکم دیتا ہوں کہ کھاؤ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اس مقام پر فائز ہے کہ رب جنہیں قسمیں دے کے کھلاتا ہے کہ کھاؤ۔ ہاں، رب کی طرف سے جنہیں قسم دی جاتی کھاؤ پیارے، وہ ہے حضور پیران پیر، عبادت اور ریاضت میں غرق ہے، مجاہدے کی کیفیت ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ موسم کروٹ لیتا ہے، بوندا باندی ہوئی، اور پھر اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے، روشنی سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں۔ اور نہیں سبحان اللہ مت بولنا، ابھی جب کہوں گا تب بولنا، اے عبد القادر رب ہوں تمہارا، اور میں تم سے راضی۔ آواز کیا آتی ہے؟ میں تم سے راضی ہوں، تمہاری عبادتوں سے راضی ہوں، جاؤ آج کے بعد تم پر عبادتیں معاف، آج کے بعد تم پر عبادتیں معاف، ضرورت نہیں، میں راضی ہو چکا تم سے۔ اب پیر تو پیر تھے نا، ہاں پیر لاسانی تھے، علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، علم شریعت بھی تھا، علم طریقت بھی تھا، اور شریعت
وہ کہتے ہیں نا کہ ہم طریقت والے ہیں. ایک جملہ میں نے کہا تھا 2 جمعہ پہلے, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں عبادتوں کی کیا ضرورت ہے. جھوٹے ہیں وہ. کیا ہے وہ؟ جھوٹے ہیں وہ. ان کے دامے فریب میں مت پھنسو. بچو سنیو, بچو ان سے. جو جھوٹے ہیں ان سے بچو. اپنی عورتوں کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے اعمال کو بچاؤ. سچے وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک جو ہے وہ جو نماز فجر ادا کرتے ہیں. عشاء کے وضو سے 40 سال تک نماز فجر ادا کرتے ہیں. جیسے ہی آواز آئی ماں سے تم پر عبادت ہے, میں راضی ہو گیا تم سے, میں رب ہوں تمہارا. دل میں خیال کرتے ہیں عبد القادر تمہارے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبیوں کے رسول و امام, رات میں مصلی پر کھڑے ہوتے تو فجر کی آواز اذان سنائی دیتی ہے. پیروں پر ورم آ جاتا, پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی کھڑے کھڑے. تم اس پیغمبر کے امتی اور غلام ہو, سن لیو. عبادتوں سے منہ چرانے والوں, بھاگنے والوں, تم اس پیغمبر کے امتی ہو جو کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے. عشاء کی نماز پڑھ کر ماں عائشہ فرماتی ہے پنڈلیوں پر ورم آ جاتا, سوجن آ جاتی, رب سے دیکھا نہ گیا. یہ عبادتوں کی کثرت اور محبوب کا تکلیف میں پڑنا, رب سے دیکھا نہ گیا. قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. رب نام لے کر نہیں خطاب سے یاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا. یہ ساری رات کھڑے مت رہو, پیروں پر ورم آتا ہے اور ہماری محبت کو گوارا نہیں کہ محبوب کے قدموں پر سونے آ جائے. بولو قم اللیل الا قلیلا, مت کھڑے رہو ساری رات. نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی کر دو. بولو آدھی کر دو. ساری رات مت کھڑے رہو, اپنے آرام کا بھی تو خیال کرو پیارے. بخشے ہوئے چھوٹا لفظ ہے, بہت چھوٹا لفظ ہے. جن کے صدقے میں سب کو بخشا جائے گا, جن کے صدقے میں سب کو بخشا جائے گا. انبیاء محتاج ہوں گے جن کے. امتیوں کی بات مت کرو, غلاموں کی بات مت کرو, آقا جن کے محتاج ہوں گے. کھڑے ہوتے تو فجر کی آواز اذان ہو جاتی, پیروں پر ورم آ جاتا, ساری رات کٹ جایا کرتی تھی. رب قرآن کی آیت نازل کر کے کہتا ہے محبوب اپنے آپ کو اذیت میں مت ڈالو. آپ کا اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. سرکار بغداد پیروں کے پیر خیال کرتے ہیں عبد القادر تمہارے نانا ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں تمہارے آپ بابا حضرت مولا کائنات, ان پر نمازیں معاف نہیں. جن کی تم اولاد ہو حضرت امام حسین, وہ حالت سجدے میں کربلا کی سرزمین پر دین کی بقا اور تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. جان دے دی, سجدہ نہیں چھوڑا. جان دے دی, سجدہ نہیں چھوڑا. اولیاء, انبیاء, شہداء, صالحین پر نمازیں معاف نہیں. عبد القادر تم کون ہو, خیال کرتے تم پر کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہے. پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ جتنا اجالا روشنی پھوٹ رہی تھی وہ غائب ہوئی, اور اب آواز آتی ہے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. آواز آتی ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو سرکار بغداد فرماتے ہیں ظالم اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. جان دیکھو وہ کیسے ڈالتا ہے, جان دیکھو وہ کیسے ڈالتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن ابلیس سے پوچھا, مل گیا آمنے سامنے, کیسے گمراہ کرتا ہے. بتایا اس نے, کہتا میں کسی کو بتاتا نہیں, یہ میرے راز کی باتیں ہیں. تو حضرت یحییٰ پوچھتے کبھی مجھ کو بھی گمراہ کیا ہے, یعنی کبھی مجھ پر بھی تیرا داؤ چلا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک مرتبہ, اور وہ یہ تھا کہ آپ نے شکم سیر ہو کر رات میں کھانا کھایا, اس کے بعد جو رات کے نوافل آپ ادا کرتے تھے وہ مکمل طور پر یعنی کچھ کمی رہ گئی, اس میں آپ ادا نہیں کر پائے.
وہ قسم کھا کر کہتے اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد رات میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ابلیس کہتا ہے مجھ کو بھی اللہ کی قسم آج کے بعد اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا. ہاں نئے نئے پینترے ہوتے ہیں اس کے پاس. کہتا ہے عبد القادر علم نے تمہیں بچایا. فرماتا ہے ظالم پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے. مجھے علم نے نہیں اللہ کے کرم نے بچایا. اللہ کے کرم نے بچایا ہے. پھر تیسرا داؤ چلا. کہتا ہے عبد القادر آج سے تم آزاد. آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی گمراہ کرنے کی بہکانے کی ورگلانے کی وسوسے ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا. جا چھوٹ ہے آج سے. فرماتے ہیں ظالم تو اللہ کو چیلنج کر کے آیا. تو بھلے ہی کہہ دے کہ میرے پاس نہیں آئے گا میں لیکن ہر لمحہ تیرے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتا رہوں گا. میں کبھی تجھ سے بے فکر نہیں ہوں گا. میں کبھی تجھ سے بے رغبت نہیں ہوں گا. میں ہمیشہ تیرے شر سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا. وہ مقام اور مرتبہ اور تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ابلیس کا داؤ بھی جہاں نہ چل سکے. ہاں ابلیس کا داؤ جہاں کام نہ کر سکے وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. اور اے ایمان والو رب چاہتا ہے کہ ان کے صدقے تمہارا بھی ایمان کیا ہو جائے بچ جائے. رب چاہتا ہے رب کے حبیب چاہتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہو بچے رہو گے ابلیس کے شر سے. وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک سچ بولنے پر ڈاکوؤں کا سرگنا جو ہے وہ توبہ کر کے پھر جو ہے شریعت پر پابند ہو جاتا ہے. اور آپ کے سچ کی برکت ایک ڈاکو کو نہیں بلکہ کئی ڈاکوؤں کو ولایت عطا کر دیتی ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اور وہ سب برابر ہی ہیں. غلطی مت کرو. اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھنے کی جسارت مت کرو. جو ہو وہی رہو. ان کی طرح سمجھنے کی جسارت اور بھول مت کرو. اللہ نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہے. وہ رب کے پیارے ہیں اور ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں. اور وابستہ کیسے رہنا ہے؟ صرف نام جپنے سے کام نہیں چلے گا. صرف 11ویں کھا لینے سے بھی کام نہیں چلے گا. 12ویں کے لنگر سے بھی کام نہیں چلے گا. اور غریب نواز کی چھٹی سے بھی کام نہیں چلے گا. یہ تو ضروری ہے ہی ساتھ میں ان کے پیروکار بنو. محبت کا دعویٰ ہے تو پیروکار بنو. غلام بنو. ان کے سچے بنو. وفادار بنو. ان کے نقش قدم پر چلو. اور جو طرز عمل رہا ان کا جو طرز زندگی رہا ہے اسی پر گامزن ہو جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرمائے گا دنیا و آخرت میں. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم کوشش کریں گے کہ اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اچھوں کے صدقے ہم بروں پر بھی کرم فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.